ناظرین محترم، پروگرام کلام کوثر میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ سخاوت کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ جو بھی سائل ان کے در پر آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر روزے سے بھی ہوتے ہیں تب بھی جو افطار کے لیے غذا موجود ہوتی ہے وہ بھی اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ سورہ حلقہ کی آیتیں پروردگار عالم ان کی شان میں نازل فرماتا ہے، اس میں ان کی سخاوت کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی خود فدق کے مسئلے پر جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور مقدمہ دائر کیا ہے، اور اس کا کیسے آپ دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ دیکھیے، شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے اور اچھا آپ نے موڑ دیا ہے پروگرام کو کہ ایک بار ہم آگے اس پہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسئلہ دنیا کا تھا۔ مثلا ایک جائیداد چاہے حق بھی ہو، لیکن اگر ایک جائیداد، چلیے مثال کے طور پر ہم آگے یہ کہیں کہ بھئی کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی کہ بھئی بہرحال اس کا استعمال کہاں ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کے لیے تو ہو رہا تھا۔ اچھا، اس سے بھی خیرات اور ہاں، بھئی یہی کیا گیا تھا نا۔ بھئی اگر جو لوگ اس وقت ذمہ دار تھے، اگر وہ فدق سے کوئی چیز حاصل ہو رہی تھی، وہ کہاں اس کو صرف کر رہے تھے؟ یہ بہت اہم ہے، ذرا واضح کیجیے گا۔ مسلمانوں کے لیے صرف کر رہے تھے، تو بھئی کیا ضرورت ہے ہم آ کے یہ کہیں کہ ہم ہی اس کام کو کریں؟ ٹھیک ہے بھئی، مقصد یہ تھا کہ اس کا پیسہ غریبوں تک پہنچ رہا ہے، پبلک ویلفیئر اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے ذریعے سے پہنچے یا آپ کے ذریعے سے پہنچے، ہم اور آپ تو نہیں ہوتا اسلام میں۔ صحیح بھئی اگر ہم کہہ رہے ہیں ایثار ہے اور جذبہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، دو چیزوں کو ہمیں امر مسلم مان کے چلنا پڑے گا، اور صرف ایسے ہی نہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے لہٰذا آپ مان لیں، بلکہ دلائل کے ساتھ۔ ایک، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، دنیا ان کے لیے بہت پست ہے، یہ ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ شادی جب ہونے والی ہے آپ کی، اور اس وقت ایک جوان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بہترین لباس ہو، سب سے اچھا ہو، سب کچھ ہو، اس وقت جو آپ کا نیا لباس ہے جو ایک جوان خاتون پہن کے اس کے اوپر فخر کرتی ہے، اسے وہ آ کے غریب کی راہ میں دے دیتی ہیں۔ بھوکی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے حسن حسین علیہ السلام ہیں، لیکن وہ آتی ہیں جو روٹیاں پوری بھوک کے بعد آپ نے پکائی ہیں، سب سے پہلے آپ آگے بڑھتی ہیں، پھر دوسرے لوگ آپ کی تعاسی کرتے ہیں۔ تو یہ کلیئر ہے تاریخی اعتبار سے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بی بی کو جو ہے وہ مال و دولت کی کوئی لالچ تھی۔ دوسرا رخ آئیں، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، بی بی جو یہاں آئی ہیں صرف مسئلے فدق کو بیان کرنے نہیں آئی ہیں۔ یہ دو اگر چیزیں ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوئی تو ہم اس خطبے سے جو سمجھنا چاہیے اور جو بی بی ہم تک پہنچانا چاہ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ خطبہ تاریخ کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے، یہ حقیقت جاریہ ہے۔ بی بی نے ایک تعلیم دی ہے، بی بی نے کچھ سکھایا ہے جو ہمیں بھی سیکھنا ہے، وہ یہ کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا جس طرح ان لوگوں پر ضروری تھا تمہارے اوپر بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر بی بی یہاں پر اس مسئلے کو آ کے پیش کر رہی ہیں تو ایک کلیئر ہے بی بی کے لیے کہ نہ وہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ فدق ان کو مل جائے، اور اگر حقیقت یعنی ہم تاریخ کے پس منظر میں آ کے دیکھیں تو کیا بی بی نے جو مقدمہ دائر کیا اس کا نتیجہ ملا؟ نتیجہ تو نہیں ملا۔ نتیجہ نہیں ملا آ کے بی بی نے کہا، لیکن مسئلہ سولو نہیں ہوا۔ تو پھر بی بی کیا کرنے آئی تھی؟ بی بی تاریخ میں ایک بات کہنے آئی تھی کہ دیکھو اگر تمہارے سامنے کوئی واقعہ پیش آئے، ولو اس میں تم نقصان اٹھاؤ، لیکن تمہیں حق نہیں ہے چپ بیٹھ کر تاریخ کو آ کے گمراہ کر دو۔ اگر آپ آ کے یہ تمام باتوں کو پیش نہ کرتی، کیا آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے تجزیہ کر پاتے کہ تاریخ میں کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ اس میں بھی ایک غرض لوگوں کی ہدایت کے لیے آنے والی صرف اور صرف کہ دیکھیں آ کے لوگوں کو کس طرح سے ہدایت کرنا ہے۔ اور یہ جانفشانی کی ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہ ایسی حالت میں اس مقام کے اوپر جا کے یہ باتیں پیش کیں تاکہ آنے والے مسلمان سمجھ جائیں کہ دیکھو
کس طرح سے حق کا دفاع کیا جاتا ہے، اور حق کا دفاع کرنے میں آ کے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ میں مرد ہوں یا خاتون ہوں، میں غم کے حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، نہیں۔ اور آج کا جو مسلمان ہے کبھی کبھی مصلحتوں کا شکار ہو کے اس کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک حکومت ہوتی ہے، کیونکہ اس حکومت سے ہمیں کچھ ایڈ مل رہی ہے، کیونکہ وہ حکومت ہمیں کچھ سپورٹ کر رہی ہے، اگر وہاں سے کوئی غلط فتویٰ بھی آتا ہے تو ہماری زبان کے اوپر ایک بار نہیں آتا کہ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو اصل مان رکھا ہے۔ تو کیا یہ اسلامی سیرت کے مطابق ہے؟ یہاں تو شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ حتیٰ خواتین تک جو ہیں وہ یہ ذمہ داری ہے۔ ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام کے اوپر، جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر انسان کا گلا کاٹا جاتا ہے، لیکن ہماری زبان ذرہ برابر نہیں ہلتی۔ ایک بار ہم آ کے یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کام کے مخالف ہیں۔ اگر ہم مخالف نہیں ہیں تو کس طرح سے ہم کل قیامت کے دن رسول کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ اگر کوئی انسان پوری رات گزار رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کیسے کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے۔ جبکہ پہلے کہہ چکی ہیں میں کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوں، اس کے باوجود یہ بتا رہی ہیں بی بی کہ یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب تم آ کے یہ کہو گے کہ نتیجہ نہیں ملا، ہم نتیجے کو نہیں دیکھتے، یہ ہمارے مکتب میں ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں۔ آج اگر مسلمان اپنی ذمہ داری پہ عمل کر لیتا تو ہم کبھی یہ نہ دیکھتے کہ حج کے دوران ہزاروں لوگ آ کے شہید ہو جائیں۔ آج اگر مسلمان اپنی ذمہ داری پر عمل کر لیتا تو ہم آج یہ نہ دیکھتے کہ جہاں جہاں اسلامی کنٹری آپ کو وہیں جنگ نظر آئے گی۔ آپ پوری دنیا کا میپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر آپ اس میپ کے اوپر جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پر آپ ایک آگ کا نشان بنائیے تو صرف اسی ممالک میں آپ کو آگ کا نشان دکھے گا کہ جہاں اسلامی جو ہے وہ پرچم لہرا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ افسوس یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے تعلیمات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے ایک بار یہ غور نہیں کیا کہ بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اور مسلمان اگر لڑتا بھی ہے تو مسلمان کے ساتھ، بہت افسوس۔ یہ عجیب بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیمات اس کے پاس نہیں ہیں، اور دشمن کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ دشمن دیکھ رہا ہے اگر تم آپس میں لڑ رہے ہو، جدھر کا بھی مرے گا فائدہ کس کا ہوگا؟ دشمن کا۔ اور عجیب بات ہے، اسلام کے نام کے اوپر ہم آ کے جہاد کرتے ہیں۔ اسلام کے نام کے اوپر، اسلام کے نام پر تمہیں جہاد کرنا ہے، جاؤ ان لوگوں سے لڑو جن لوگوں نے تمہاری زمینوں کو آ کے ہڑپ لیا ہے۔ مولانا ایک آپ کی بات سے حاشیے کے طور پر ایک سوال، ہم اکثر جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ویڈیوز کے نیچے پبلک کے کومنٹس دیکھتے ہیں، اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کیسے سوچ رہی ہے، تو اس میں بعض لوگ آگے کہتے ہیں، جیسے مختار نامے وغیرہ اس طرح کے جو ڈرامہ سیریلز بنے ہیں، کہتے ہیں آپ گڑھے مردے اکھاڑتے ہیں اور پرانی باتیں جو خواہ مخواہ دبی ہوئی ہیں، اختلافی مسائل کو چھیڑتے ہیں۔ اس سے کیا آپ خود اس ہوا کو، اس فرقہ واریت کو خدا نخواستہ ہوا نہیں دے رہے؟ اگر گڑھے مردے اکھاڑنے کی بات ہے تو سب سے پہلے قرآن نے اکھاڑیں۔ بھئی سورہ یوسف کا قصہ کیوں بیان کیا قرآن نے؟ بنی اسرائیل کی داستان کیوں بیان کیا قرآن نے؟ جناب عیسیٰ کے واقعات کو کیوں بیان کیا قرآن نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی ہمارے لیے درس عبرت بنے تاکہ آگے ہم غلطی نہ کریں۔ اچھا، بی بی کے اس خطبہ دینے کے سارے معاملے سے ہم اتحاد کا میسج کیسے لے سکتے ہیں؟ 100% یہ میں نے اشارہ کیا، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ یہ ہم نے اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے ہمیں کسی نہ کسی ایک جگہ کے اوپر آ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہاں ہم ملتے ہیں، یہاں ہم ملتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی جو ذات ہے، شاید دوسرے یا تیسرے ایپیسوڈ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بی بی نے آ کے خود اپنی معرفی فرمائی تھی، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ دیکھیے ابھی مسئلہ خلافت کو بالکل کنارے رکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ اگر آپ ذات بابرکت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، علمی حوالے سے آپ انہیں کہاں پہ رکھیں گے؟ صرف اس خطبے کو اگر انسان دیکھ لے تو سمجھ جائے گا کہ اس زمانے میں مولا کائنات علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمسر صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہو علمی حوالے سے۔ دوسری ذات جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ یہ دو شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں یا نہیں؟ رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن علمی حوالے سے ہمارے پاس جو یہ دو شخصیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اگر ہمارے سامنے، میں حکومتی مسائل میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی علم و حکمت کی بات ہے، علمی مسائل میں جا رہا ہوں، اگر ہمارے سامنے کوئی علمی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں کس کے دروازے پہ جانا چاہیے؟ جی، انا مدینۃ العلم و علیم بابھا۔ صحیح، اور ایسا ہوا بھی خود، ایسا ہوا ہے تو بھائی اگر ہم جن کی سیرت پہ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کم سے کم انہی کی سیرت پہ چلیں۔
کہ جب کوئی علمی مسئلہ آیا ہے خود رجوع لوگ جس دروازے پہ گئے ہیں آج ہم بھی اس دروازے پہ جائیں. اگر اس دروازے پہ جائیں گے تو ہمارے علمی مسائل جب حل ہوں گے تو خود بخود دوریاں کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ کم ہو گئی. خود بخود دوریاں کم ہوں گی. آج کتنے مسائل ہیں ہم لوگ آپس میں نہیں حل کر پاتے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا ہاتھ کھول کے پڑھیں. ہم لوگ آپس میں اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے ہیں علمی حوالے سے کس کی بات کو حجت مانا جائے. اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی صرف اور صرف علمی مرجعیت کو ہم آ کے مان لیں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں اور پیش کر چکا ہوں اور ہمارے ناظرین نے غور کیا ہوگا اس بات کے اوپر. وہ یہ ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ دو ایسی ذات نہیں ہیں کہ ہماری ہوں دوسروں کی نہ ہوں. سب کی. یہ اسلام کے لیے انہی نے ہر کام کیا ہے. یہ جاگیر مسلمانوں کی ہیں صرف شیعوں کی نہیں ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے تو پھر ہم پہلے سے آ کے ڈیفنس میں جا کے بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم پہلے سے آگے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ان کے ہیں یہ ہمارے ان کے ہمارے نہیں ہیں. تقسیم بندی صحیح نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیے. لیکن اکثر مسلمان کم سے کم چوتھا صحیح خلیفہ تو مانتے ہیں. جی چلیے ہم معصوم مانتے ہیں. غیر معصوم کوئی معصوم نہیں مانتا لیکن یہ تو مانتا ہے کہ بی بی دختر رسول ہیں. خب اگر دختر رسول ہیں تو پھر کسی ایک فرقے کی جاگیر نہیں ہے. اگر چوتھے خلیفہ ہیں تو کسی ایک فرقے کی جاگیر نہیں ہے. تو ہم سب کو آنا چاہیے ان ذوات مقدسہ کی طرف. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کا قول کسی عام انسان کے قول سے ٹکراتا ہے تو ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں اس کی بات کو لے لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی مسائل ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں. ابھی ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے سے تعصبات کے پردے نہیں ہٹائے ہیں. جس دن ہٹا دیے اور ان مسائل کو سمجھ لیا اس دن مسلمان ترقی کرے گا. چاند اور ستاروں سب کو توڑ کے لے کے آ جائے گا. لیکن اگر اس کام کو نہیں کیا تو بہرحال جو حالات ہیں اس کو ہم اور آپ جانتے ہیں. آج کے پروگرام کا آخری سوال مولانا آخرت کے بارے میں کوئی تذکرہ اگر خطبے میں ہوا ہے تو بیان فرمائیے. بیوی جب یہاں تک پہنچتی ہیں تو بہرحال ادب اخلاق اور سیرت ہر چیز کا تقاضا یہی ہے کہ بیوی اب آ کے ایک مسئلے کو لاسٹ پہ آ کے اینڈ کریں ختم کریں. کہاں پہ ختم کرتی ہیں؟ بیوی کہتی ہیں میں نے اپنے دلائل دے دیے میں نے اپنے مسائل پیش کر دیے اب یا تم فیصلہ کرو یا قیامت کے دن اور آخرت کے دن پروردگار فیصلہ کرے گا. یہ ایک درس اخلاق ہے ہمارے لیے. اپنی بات پوری کہیے لیکن یہ انتظار میں نہ رہیے کہ نتیجہ آپ ہی کو مل جائے. پروردگار نے قیامت کو اسی لیے رکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے آپ جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا حق ہے مجھے دے دو. فرض کیجئے وہ نہیں مل پاتا ہے آپ کو لیکن آپ کا رابطہ باقی رہنا چاہیے. آپ آ کے اس مسئلے کو خدا کے اوپر چھوڑیے اور پھر دیکھا جائے گا کہ پروردگار کیا حکم کرے گا قیامت کے دن. لیکن جو اس میں درس عبرت ہے وہ آپ کے لیے باقی رہنا چاہیے. مولانا بہت شکریہ. آپ کے علمی بیانات سے ہم نے استفادہ کیا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ خطبہ فدق پر. نئے زاویوں سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.